نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ جلدی گہرائیاں جو دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ اور سچا حسینی بن کے انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پالا کرنے والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڈے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ قابل صد طرح موضوع سامعین آج دے درس تصوف دا موضوع ہے درود پاک۔ قرآن کریم دی جڑی آیت کریمہ مینوں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ یہ آیت پاک سریعاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پاک ہے۔ اس آیت پاک رب سونے انہاں کہہ کے یہ دی اہمیت دسی ہے۔ شروع دے وچ اس واسطے اللہ سونے فرمایا انہاں تحقیق بلا شک بلا شبہ یہ کوئی شک نہیں اس گل چ رب سونا چاہتا جو میں تمہیں کہنا چاہ رہا کہ اللہ اور او دے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیجدے نے۔ تے ایمان والےو تسی بھی انہاں تے درود بھیجو اور خوب سلام بھیجدے رہا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس پاک یصلون دا سیگا آیا وہ ہمیشگی تے دلالت کردا کہ رب سونا فرماندا میں اور میرے فرشتے ہمیشہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیجدے رہنے ہیں۔ اور پھر اللہ سونے ایمان والے نو بلایا، منافقاں نو، بے ایماناں نو، گمراہ 72 جہنمی فرقیاں نو، 2 نمبر غیر شرع بابیاں نو، منافقہ دیگر کافراں انساناں نہیں بلایا، صرف ایمان والے نے بلایا۔ ایمان والے کہڑے نے؟ خود قرآن کریم جی رب سونے دسیا ایمان والے کہڑے نے۔ قرآن پاک رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان ایمان والے او نے جڑے رب سونے نہ جنون عشق کردے ٹوٹ کے بڑی والہانگی و رفتگی نہ یہ دی پاک ذات فنا ہو جاندے، فنا پھر توحید ہوندے، غرق پھر توحید ہوندے۔ ایمان والے وہ نے جڑے رب سونے نہ جنون عشق کردے۔ پھر اگے قرآن کریم جی رب سونے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنی سونی پیاری زبان چ گل کہہ دیو کہ اگر تسی اللہ نہ محبت کر دیو تو انو روح ایمان حاصل ہوئی ہے کہ واقعی تو روح ایمان حاصل ہو گیا اور تسی اللہ پاک دی پاک ذات فنا ہو گئے ہو، قلباً ڈب گئے ہو، غرق پھر توحید ہو گئے ہو، فنا پھر توحید ہو گئے، تو پھر میری اتباع کرو۔ تو پھر اللہ سونا یہ حببکم اللہ تھوڑا نا محبت کرے گا۔ یعنی عشق مولا ایمان
ਕਾਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਮਕਬੂਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੂਹ ਈਮਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇਤਬਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। خود قرآن کریم کی رب سونے فرمایا کہ تواڈے واسطے بہترین نمونہ عمل میرے حبیب دی پاک ذات ہے۔ تو جب بندہ اپنے اللہ نہ عشق کردا ہے تو اللہ سونا بندے نہ عشق کردا ہے، تو بقول شاعر ہے کہ عشق اگر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر اپنے بندے نو اللہ نے خاص ایک نعمت دتی، وسلموا تسلیما، اور اللہ سبحانہ فرماندا ہے کہ مسلمانوں میرے حبیب دے اوتے، میرے عاشقوں، میرے حبیب دے عاشقوں، میرے حبیب تے خوب سلام بھیج دریا کرو۔ اتنے سلو یعنی صلوات جڑا یہ معنی دعا دے آ، جدوں صلوات دی نسبت اللہ سونے طرف ہوئے گی تو معنی یہ ہوئے گا کہ اللہ سونا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتاں نازل فرما رہا، رحمتاں نازل فرماؤندا۔ جدوں صلوات دی نسبت فرشتیاں طرف ہوئے گی تو دا معنی یہ ہوئے گا کہ فرشتے دعا کر دے گا اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتاں دا نزول فرما۔ جدوں صلوات دی نسبت جڑی ہے مومن طرف ہوئے گی، مسلمانوں طرف ہوئے گی، تو اس کو مراد ہوئے گی، وہ دا معنی ہوئے گا کہ اللہ سونے دی بارگاہ دعا کرنا کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی رحمتاں دا نزول فرما۔ جو میں عرض کیتے کہ یہ آیا پاک سری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت ہے۔ اللہ پاک چونکہ اپنے عاشقاں تے او اللہ دے عاشق نے جنہاں روزے الست دل دی گہرائیاں چو زبان دے نال دل دی گہرائیاں چو بلا کیا سے اور قلبن ذات مولا چ ڈب گیا سے۔ اللہ سونے 70,000 واری انہاں تے اپنی تجلی فرمائی تے لیکن ہر تجلی فرماؤن دے نال ہی حل من مزید دے اے عاشق نعرے مار دے سکے۔ تے دنیا بھی ہوندے ہیں تے لوگ خدا مست ہوندے ہیں اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھ دے، آپ نہ محبت کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت و اطاعت تو بغیر ایمان قبول ہی نہیں ہے۔ تے رب سونا یہ چاہتا کہ میں اپنے عاشقاں نو اپنی نعمتاں، رحمتاں، برکتاں، خیراں تو نوازاں، تے تاں رب سونے اپنے عاشقاں نو آکھیا کہ تسی بھی درود پڑھ کے میں لا شریک ذات ہاں، میرے نال درود پڑھن دے وچ شریک ہو جا تاکہ تواڈے اُتے میں اپنی رحمت دا نزول فرماواں، تانوں بھی اپنی بارگاہ تک رسائی دواں، اپنے دیدار دی نعمت تو نوازاں۔ یہ درود پاک دنیا دا واحد وظیفہ ہے۔ یہ درود پاک وہ عبادت اور دعا ہے جڑی قبول ہی قبول ہے، دی قبولیت کوئی شک نہیں۔ باقی عبادات دے بارے شبہ پایا جاندہ ہے وہ قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن درود پاک واحد وہ وظیفہ ہے، وہ عبادت ہے، وہ دعا ہے کہ قبول ہی قبول ہے، یہ دی قبولیت کوئی شک نہیں۔ اور درود پاک ہی ہے جڑا حضور کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ انسان نو لے جاندا۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک بہت برکت والا، اگر انسان ہزاراں واری بھی لکھاں کروڑاں واری بھی اپنی زبان نو اپنے منہ نو گلاب دے ارکاں نال، دنیا دے عطراں نال، مشکاں نال، عنبراں نال بھی پاک کرے، پھر بھی کما حقہ نامے آپ دا نام پاک لین دے قابل وہ نہیں ہوندا۔ آپ دا نام پاک ہو برکت والا، آپ دی شان و عظمت بہت بلند ہے۔ کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی رسول آپ دے مقام و مرتبے نہیں پا سکتا، بلکہ وہ دی گرد راہ بھی نہیں پا سکتا، کیونکہ آپ اللہ پاک دے قرب خاص نے۔ جیسا کہ حدیث پاک چاہیے مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں کہ منو اللہ پاک نے دے میں خاص قرب چننا ہے۔
ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਮੁਰਸਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਔਰ ਮੁਰਸਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ, ਇਤਾਅਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। خود قرآن کریم جی رب سونے فرمایا جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ قرآن پاک جی رب سونے فرمایا اللہ ربک منتہاہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے کہ اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ جو کچھ بھی ظاہر و باطن دے اندر ظہورات، تعینات، تنزلات ہے، سب اللہ سونے دے صفاتی انوارات اور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے عکسی ظہورات ہے، جن اللہ والے وحدت الوجود، وحدت الشہود دے ذریعے سمجھاؤ دے۔ دونوں کا مقصد ایک ہے، صرف لفظی نزاع ہے، حقیقت ایک ہے۔ تو خوش قسمت ہے جس سینے چ الفت مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بقول شاعر کے الفت مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے، وہ مدینے میں ہے، وہ رابطہ نبی پاک نہ جڑیا رہتا ہے۔ اسی کنے خوش قسمت ہے کہ سانو اللہ سونے اپنے حبیب دا امتی بنایا، جہدے امتی ہون دا انبیاء علیہ السلام دعا کرتے ہوندے سگے، تے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ قلبی تعلق ہے درود پاک پڑھن دے ذریعے، تے انہوں کوئی غم نہیں، نہ دنیا چ، نہ موت ویلے، نہ قبر چ، نہ آخرت چ۔ جویں کہ حضور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کھڑی شریف والے فرماؤندے نے کہ لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، تے میں سنیا اوتھے اونے آنا جہدے موڈے کملی کالی۔ یعنی آپ فرما رہے کہ سانو کہدا کام ہے؟ ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کیتی، نبی پاک نہ محبت کیتی، نبی پاک تے درود پاک پڑھن دی کثرت کیتی۔ اس واسطے سانو کوئی غم نہیں، کیونکہ آپ نے قبر چاہنا اور ساری مدد فرمانی ہے، آخرت میں ساری شفاعت فرمانی ہے۔ لیکن جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت نہ درود پڑھے گا انہوں یہ شفاعت نصیب ہوگی، انہوں یہ مدد نصیب ہوئے گی۔ اس واسطے اللہ سونے تھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقاں نوں بلایا، ایمان والےاں نوں، مردہ دلاں نوں، بدبختاں نوں، کور چشماں نوں، نفس شیطان، دنیا دجالیاں دے پجانیاں نہیں بلایا اللہ نے، مردہ دلاں نہیں بلایا، پاک دلا اور زندہ دلاں نوں بلایا۔ جب اقبال فرماندے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہے تو بے حضور نہیں۔ کہ اللہ دی بارگاہ دی رسائی واسطے اقبال فرماندے نے کلندر لاہوری بڑی پیاری گل ہے، اگر اللہ دے دیدار دی تمنا ہے نا، وہ دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ سبحان اللہ۔ اللہ سونے نے آدم علیہ السلام نو صفی اللہ کا تاج بخشیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خلیل اللہ کا تاج بخشیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ کا تاج بخشیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو روح اللہ کا تاج بخشیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنے حبیب نو اللہ سونے حبیب اللہ کا تاج بخشیا۔ جو شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا قلبی رابطہ جوڑ دا ہے اور درود پاک دی عظیم ترین جڑی عبادت ہے، دعا ہے اور وظیفہ کردا ہے، تو دونوں جہانہ جی کامیاب ہے۔ لیکن درود پاک
اسی ویلے اللہ دے ہاں قبول ہوئے گا جدوں درود پاک چ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دا ذکر ہوئے گا۔ درود پاک پڑھنے واسطے کسی خاص وقت حالت دا کوئی تعین نہیں ہے۔ تے اپنے اللہ سونے نے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقاں نوں ہی آکھیا کہ میرے نال اس درود پاک پڑھنے جو شریف ہو گئے دو جہاناں دی کامیابیاں حاصل کر لو۔ اور خاص نعمت اپنے بندیاں نوں اپنے عاشقاں نوں فرمائی وسلم تسلیم، اور خوب سلام بھیج دے رہا کرو، جیسا کہ حضور مولانا مرزا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت نے سلام لکھیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، امر ہو گیا کہ آپ فرماندے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تے سانو چاہیے زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھیے، زندگی دے ساواں دا کوئی اعتبار نہیں، ہر سا قیمتی ہے، تے دوبارہ دنیا تے آنا کوئی نہیں، جڑے گزر گیا ساں واپس آنا کوئی نہیں۔ اس واسطے صوفی لمحہ حاضر نو اہمیت دندے ہے، جڑا لنگ گیا انہیں واپس نہیں ہونا، اگلے دا اعتبار کوئی نہیں، تے اس واسطے لمحہ حاضر دی اہمیت نو سمجھے۔ یہ دنیا چند دن دا میلہ ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے بندے والی، تے سانو چاہیے ذکر الہی دوام قلب ذکر حضور اور درود پاک پڑھ کے اپنے دو جہان بہتر بنا رہی ہے اور کامیاب ہو جائیے، کہ سارے دکھاں دا دارو اللہ دسے پروگرام چیا قرآن سنت ہی ہے دے اندر ہی ہے، کہ سچے جنہیں اللہ والے نے، سچے جنہیں مومن نے، وہ شیطانہ دے بنائے جنہیں گمراہ تبلیغی نصاب ہے اور روحانی نصاب ہے، اور سب تو منہ موڑ کے صرف اور صرف قرآن و سنت نو مضبوطی نہ پڑھ دے، اور صحیح القیدہ زندہ دل مردہ نفس ظاہری باطنی علم نبوت وارث سرفروش بت شکن بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دشمن سچے علماء مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کر دے، اور اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کر دے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوان دے، اللہ چمبے دی بوٹی لوان دے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چلکا کرو دے، تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے۔ پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات و مراقبات کر کے دوام قلبی ذکر و حضور کر کے اپنے اندر نورانی کر دے، تاکہ روح جسم جو نکل کے باطن سارو پرواز کرے، اور باطن دے اندر نیک جنات ملائکہ ارواح نہ ملاقاتاں کرے، عالم برزخ عالم مسال حلقے عالم ملکوت جبروت لاہوردیاں سیراں کرے، کیونکہ سیر قدمی حقیقت صلوات تک اس لوگے سیر نظری ہے، عالم حقیقت ہے جڑا حقیقت صلوات دا نوری عالم ہے، او دے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری کچہری لگ دی ہے، 7 آسماناں تے 8ویں اور 9ویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کچہری مدینہ پاک روضہ رسول دے اندر لگ دی ہے، تے جڑا جس درجے دا ولی ہوندا او درجہ بدرجہ پھر ترقی کردا ہویا، پہلی حضوری دوجی تیجی اداں ہی جڑی آخری حضوری ہے جتھے انسان نو فقر دا کمال ملدا ہے، جیدے بارے ڈاکٹر علامہ اکبر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا مقام فقر کتنا بلند ہے، شاہی سے روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے۔ درۃ الناصحین دے اندر حدیث پاک ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ یعنی ام المومنین
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب کر کے فرمایا کہ عائشہ سون تو پہلے 4 کم کر لیا کرو، سون تو پہلے قرآن کریم ختم کر لیا کرو، اور انبیاء علیہ السلام نو قیامت دے دن واسطے شفیع بنا لیا کرو، اور مسلمانوں نو اپنے اتنے راضی کر لو، اور ایک حج عمرہ کر لیا کرو۔ یہ فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز دے وچ مشغول ہو گئے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماؤندیاں نے کہ جدو آپ نماز تو فارغ ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ جناب تے قربان ہون، آپ نے مینو اس وقت 4 کام کرنا حکم دیتا ہے جڑا کہ میں اس قلیل وقت نہیں کر سکتی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا اور فرمایا کہ عائشہ جدوں تو قل ہو اللہ نو 3 باری پڑھ لیں گی تے تو گویا قرآن کریم نو ختم کر لیا۔ دوسرا جدوں تو میرے اتے اور میرے تو پہلے نبیاں دے درود پڑھیں گی تے تسی سانو سارے نو قیامت واسطے شفیع بنوا لیا، اسی قیامت دے دن شفیع ہوواں گے۔ اور جدوں تو مومنہ واسطے استغفار کریں گی تے سب تیرے اتنے راضی ہو جان گے، اور جب تو کہیں گی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تے تو حج عمرہ کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سات الدارین اور دلائل الخرائط کے اندر حدیث پاک ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ جس مجلس دے اندر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھیا جاندہ اس مجلس تو ایک نہایت ہی پاکیزہ خوشبو مہک دی ہے جڑی کہ آسمانہ دی بلندیاں تک جاندی ہے، اور اس پاکیزہ خوشبو نو جدو فرشتے محسوس کردے ہیں تے کہندے ہیں کہ زمین دے اتے کہ جے کسی مجلس دے اندر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھیا جا رہا ہے۔ نزلۃ الناظرین اور دلائل الخرائط دے اندر حدیث پاک ہے کہ جیڑا شخص کسی پریشانی بھی مبتلا ہوئے وہ میرے تے درود پاک دی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک پریشانیاں دکھاں مصیبتاں لے جاندا ہے، رزق وداوندا ہے اور حاجتاں پوریاں کردا ہے۔ ترمذی شریف دے اندر حدیث پاک ہے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دعا زمین و آسمان دے درمیان روک دیتی جاندی ہے جب تک تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک نہ پڑھے اوپر نہیں جا سکتے۔ سعادت الدارین دے اندر حدیث پاک ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو لوگ قبراں تو نکلن گے تے میں سب تو پہلا اپنی قبر چوں نکلاں گا، اور جدو لوگ جمع ہون گے تے میں انہاں دا قائد ہوواں گا، اور جدو سب خاموش ہو جان گے تے میں انہاں دا خطیب ہوواں گا، اور جدو لوگ قیامت دن حساب واسطے پیش ہون گے تے میں انہاں دا شفیع ہوواں گا، اور جدو سارے نا امید ہون گے تے میں انہاں نوں خوشخبری سناواں گا، اور کرامت دا چنڈا اس دن میرے ہاتھ وچ ہوئے گا، اور جنت دی چابیاں میرے ہاتھ وچ ہون گیاں، اور میری عزت دربار الہی وچ سب بنی آدم تو زیادہ ہوئے گی، اور میں فخر نہیں کردا اس گل تے، میرے گردا گرد 1000 خادم پھرن گے جویں کہ وہ موتی نے چھپائے ہوئے، اور کوئی دعا نہیں مگر او دے اور آسمان دے درمیان ایک حجاب یعنی پردہ ہے، تا وقت میرے تے درود پاک پڑھ لیا جائے، اور جدوں میرے تے درود پڑھ لیا جائے تو وہ پردہ پھٹ جاندا اور دعا اوپر دی طرف قبولیت واسطے چڑھ جاندی ہے۔ سعادت الدارین دے اندر حدیث پاک ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسی مینوں مسافر دے پیالے طرح نہ بنا لے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عرض کیتا کہ حضور مسافر دا پیالہ
ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਸਾਫਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੋ ਔਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਯਾਨੀ ਦੁਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦਰਮਿਆਨ ਔਰ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਰੂਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋ تاکہ تہاڈی دعا قبولیت واسطے اتنے جاوے۔ نزہۃ المجالس دے اندر حدیث پاک ہے دنیا آخر دیاں کامیابیاں حاصل کر لئی ہے اور اپنا مقصد حاصل کریے، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر شرف حاصل کریے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد حضوری خدا جا کے دید مولا دی نعمت حاصل کر رہی ہے، جہاں ساری زندگی دا مقصد ہے۔ آج دی ساری گفتگو دا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے زیادہ درود پاک پڑھیے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ سانو زیادہ درود پاک پڑھنے والا بندہ بنا، اپنی دائمی تجلی حضوری عددار عطا فرما، نفس شیطان دنیا دجالیاں انہاں دے پجاریاں دے شر تو بچا، انہاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔